کورس کیا، کیونکہ علم تو ایک سمندر ہے. تو پھر یہ عملیات کا شوق کیسے آپ کو آیا؟ کیونکہ ہم نے آپ کو سوشل ایکٹیویٹی میں بہت پایا تھا لیاری میں کسی زمانے میں، پھر اچانک عملیات کی طرف. یہ سوال میرے والد صاحب کے ایک دوست نے بھی کیا کہ سوشل فیلڈ سے اچانک اس طرف ملئی لین میں کیوں، بلوچی میں کہتے ہیں ڈائریکٹ ملئی لینا. جیسے ہمارے پاس خواتین آتے بھی تھے نا دم کروانے کے لیے، دیکھو کسی نے مجھے جادو تو نہیں کیا، مجھے پتہ ہے فلانا شخص نے کیا. اچھا ایک اور چیز، یہ لوگ اکثر عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو نام دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے نے جادو کیا ہے، ایک عورت ہے اس اسٹائل سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ الگ الگ اقسام ہوتے ہیں ان کے آذری کی جنات کی. جیسے سب سے خطرناک جو ہوتا ہے براہ راست آذر ہونا وہ جنات کا، وہ براہ راست آذری عموماً رات کے وقت ہوتا ہے، وہ بہت کم عامل کر پاتے ہیں، اور عامل کے بس کی بھی بات نہیں ہوتا براہ راست آذری کا. ٹھیک ہے، اسلام میں محبوب تیرے قدموں میں گرانا نہیں ہوتا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کسی بھی مریض، جنات والے مریض کو لے جاؤ ان کے پاس، ان سے کہو ان کو نکال لیں، میں شرط لگا کے کہتا ہوں یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے. جو دیواری عامل ہیں یہ نہیں نکال پائیں گے. سارا ٹوپی ڈرامہ. ان کے پاس سفلی علم ہے، سفلی علم کے بھی الگ اقسام ہوتے ہیں. سفلی علم ہے، سفلی ایک ایسا عمل ہے جو اگر آپ کرنا چاہو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اس کے چلے ہیں. ہمارے بلوچوں میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ ہے کہ مالے دے دمال ہے. وہ ایک انکل آتے ہیں، وہ زنجیر پہ ایسے تیل لگاتے ہیں بہت سارا. یہ کیا ہے؟ یہ جہالیت ہے. اس پڑھے لکھے دور میں بھی اتنی جہالیت. السلام علیکم، میں احسان شاہ اپنے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہم نے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے لیے اپنے ایک گیسٹ کو بلایا ہے، جن سے ہم آج پوچھیں گے عملیات کے بارے میں، جادو کے بارے میں. بائی پروفیشن اگر میں اپنے گیسٹ کے بارے میں کہوں تو وہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک پراپر عامل بھی ہیں. آج ہمارے گیسٹ ہیں جی شوکت علی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں. جزاکم اللہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں آئے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جینت بھائی. جینت بھائی، ہمیں ہمارے آڈینس کو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ جی شوکت علی کون ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ پروفیشن میں کہاں پر ہیں، جاب کیا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عملیات ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شوق چڑھا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان، میں ایک سرکاری ملازم ہوں، لیاری میڈیکل کالج میں جاب کرتا ہوں الحمدللہ. اور اس سے ہٹ کے آپ تو جانتے ہیں میری لائف کے بارے میں باقیوں کو. شروع میں تم جب نوجوانی میں تھے تو اس وقت سوشل ایکٹیویٹیز کرتے تھے لیانی میں. تو اس کے بعد پھر میرا رخ عملیات کی طرف گیا. عملیات میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اس فیلڈ میں کافی ریسرچ کی ہے، کافی عاملوں کو دیکھا، کافی تحقیق کی ہے میں نے اس حوالے سے. اس کے بعد میرے استاد تھے جو ایک عامل تھے، مستند عامل، اور میں نے اس سے علم کا طلب کبھی بھی نہیں کیا. لیکن میرے استاد کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے. اس نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا، ہم ساتھ تھے، اٹھنا بیٹھنا. تو اس نے اپنی محبت سے مجھے علم دیا، اور یہ نہیں کہ ایک پلیٹ میں ڈال کے دے دیا. اور نہ ہی ہم کتابی عامل ہیں. میرے الحمدللہ استادوں کے استاد سارے مستند عامل ہیں. تو اس کے لیے میں نے کافی محنتیں کی ہیں، کافی چلے نکالے، اس کا کورس کیا. مجھے لگ بھگ 2.5 سال کا عرصہ لگا مکمل عامل بننے کے لیے. 2.5 سال کا عرصہ، کیونکہ علم تو ایک سمندر ہے، آپ جتنی گہرائی میں جاؤ گے اتنا چلتے جاؤ گے. لیکن اتنا علم سکھایا مجھے کہ ایک مریض کا علاج کر سکوں، بیماری کی تشخیص کر سکوں. تو مجھے عامل بنے ہوئے بھی میں تقریباً 2015 سے میں نے یہ فیلڈ شروع کیا. اس سے پہلے میری داڑھی نہیں تھی. آپ لوگ کے سامنے تھا جو میری لائف تھی، داڑھی میری نہیں تھی. عملیات کے آنے کے بعد پھر میں نے داڑھی رکھنا شروع کیا. جب علماء کے مجلس میں بیٹھا، استادوں کے ساتھ جاتا تھا، میرے استاد خود ایک مفتی ہیں، ان کے ساتھ جاتا تھا علماء کرام کی مجلس میں، تو اس کے بعد پھر میں نے داڑھی رکھنا شروع کیا. ویسے تعلیم آپ کی کیا ہے جی بھائی؟ تعلیم میں نے جو ہے گریجویشن ماس کمیونیکیشن میں کی ہے،
اور ایم اے تاریخ اسلام میں نے کی ہے، اسلامک ہسٹری میں. اسلامک ہسٹری میں نے. اچھا، تو پھر یہ عملیات کا شوق کیسے آپ کو آیا؟ کیونکہ ہم نے آپ کو سوشل ایکٹیویٹی میں بہت پایا تھا لیاری میں کسی زمانے میں، پھر اچانک عملیات کی طرف. یہ سوال میرے والد صاحب کے ایک دوست نے بھی کیا کہ سوشل فیلڈ سے اچانک اس طرف ملئی لین میں کیوں، بلوچی میں کہتے ہیں ڈائریکٹ ملئی لین ہے. بالکل. تو اصل میں استاد کے ساتھ تھا کچھ ایسے کیسوں میں، میں ڈرتا نہیں تھا اس فیلڈ میں. جب لوگوں کے علاج و معالج کے لیے جاتے تھے تو استاد نے مجھے کہا کہ جند آپ یہ علم سیکھ لو. انہوں نے کہا میرے شاگرد بولے بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو علم سکھاؤں کہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا. بولے الحمدللہ کلاکوٹ میں ہی میں اس ٹائم میرا بیٹھک تھا علاج و معالج کے لیے، وہ جگہ میں نے بند کر دیا. تو ابھی تک علاج چلتے علاج لوگوں کے. تو میں نے اس لیے ایک خدمت کے، کیونکہ میں اپنے ارد گرد معاشرے میں جو دیکھتا تھا گمراہی بہت تھی، جاہلیت بہت تھا. ٹھیک ہے، اتنے یقین کرو لوگ اس چیز پر اپنا ایمان لانے لگے. تو آپ جو یہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، تو کس طرح کے لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وہم کا شکار ہوتے ہیں، جن کو کچھ نہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ وہم کے شکار ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس خواتین آتے بھی تھے نا دم کروانے کے لیے، دیکھو کسی نے مجھے جادو تو نہیں کیا، مجھے پتہ ہے فلانا شخص نے کیا. اچھا ایک اور چیز، یہ لوگ اکثر عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو نام دیتے ہیں کہ آپ کے اپنے نے جادو کیا ہے، ایک عورت ہے اس اسٹائل سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے خاندان میں اسی طریقے کے عورتوں کو دیکھتے اس کا شک گمان اسی کی طرف جاتے، اس سے فتنہ پیدا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. تو کیا یہ عملیات اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے. عملیات میں الگ الگ رخ ہیں اگر آپ صحیح کام کرو تو. جیسے آج کل بلیک میجک والے بھی بیٹے میں، ان کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے ہم دیواروں پہ دیکھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، بڑی پریشانی کا یہ جائز نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے. جو قرآن و حدیث کی روشنی سے اٹکے ہے وہ ناجائز ہے. ہاں. تو کیا یہ عملیات جادو وغیرہ یہ ہمارے نبی کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا؟ بالکل اسی دور سے تھے. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں ثابت ہیں. اس دور میں بھی یہ چیزیں تھے، جادو، جنات. دیکھو جنات جو ہے انسانوں کی دنیا میں آنے سے پہلے قوم ہیں. جنات انسانوں سے پہلے کی قوم ہے جو دنیا میں حکومت کرتے تھے. جنات یہ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں لایا تو ان کی حکومت ختم کروا دی. اس انسانوں سے پہلے جنات تھے، جناتوں سے پہلے حیوانات تھے. تو جیسے ہم سنتے ہیں سامری جادوگر کے بارے میں کہ مطلب ہم ہمیشہ جادو کا نام آتا تو وہ سامری جادوگر کا نام سب سے پہلے ہمارے کانوں میں پڑتا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. دیکھو اصل میں اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ بات نہ کرے تو بہتر ہیں. سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اس نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھے اپنے کچھ وہ ایک بیل بنایا اپنے اس سے، تو اس نے کچھ عجیب جو علم اس نے کیا، جو کو جادو کہتے ہیں دھوکے کو. جادو ہوتا ہے دھوکا، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بسم اللہ پر کسی نے آپ کو جادو کیا، آپ کی لائف بالکل ڈسٹرب ہو گئی، آپ کے پیٹ میں درد ہے جادو کی وجہ سے، آپ ہاسپٹل میں گئے، الٹرا ساؤنڈ کیا، رپورٹ کلیئر آ گئی، دھوکا ہو گیا نا. تو وہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے سامری کا. جادو تو اس دور سے ہوتے تھے لیکن وہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو جین بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جیسے مزاروں میں جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے مزار ہیں، وہاں پہ لوگ دمالے ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر مطلب اس انسان کے اوپر جن آ گیا ہے.
تو کیا ایسا ہے کہ انسان پہ جن حاوی ہو سکتا ہے اس کے جسم پہ؟ دیکھو درگاہ قبرستان ہے نا، دیکھو قبرستان پہ جانا ایک سنت عمل ہے، لیکن آج کل لوگوں نے اس کو رسم رواج بنا لیے، وہاں جا کے ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہیں توبہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور ان کے قبروں میں جا کر ان کے لیے دعائیں کرنا، فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن دمال کی بات کرو، دمال تو عموماً ان لوگوں نے الگ اپنی اپنی دکانیں کھولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ جنات کا انسانوں پہ آنا، یہ بالکل ثابت ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات ایک ناری مخلوق ہیں، ناری مخلوق ہے، اس کی کوئی ایک شکل متعین نہیں ہے، یہ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں، جنات، یہ انسانوں کے وجود میں حاضر بھی ہوتے ہیں۔ اس میں الگ الگ چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کے وجود میں حاضر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نظروں کے سامنے نور ہوتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، یہ الگ الگ اقسام ہوتے ہیں ان کی حاضری کی، جنات کی۔ جیسے سب سے خطرناک جو ہوتا ہے براہ راست حاضر ہونا، وہ جنات کا، وہ براہ راست حاضری عموماً رات کے وقت ہوتا ہے، وہ بہت کم عامل کر پاتے ہیں، اور عامل کے بس کی بھی بات نہیں ہوتا براہ راست حاضری کرنا۔ تو ان عاملوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جیسے جن کے ہم ہمیشہ مطلب فیس بک میں بھی پوسٹ آ رہے ہوتے ہیں، جن کے دیواروں میں بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ تو یہ لوگ دکانداری چلا رہے ہیں نا، آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہو، آپ اس کا اشتہار بناتے ہو نا مارکیٹ میں دینے کے لیے، آپ نے سوشل میڈیا میں دیا، ویژول میڈیا میں دیا، آپ نے دیواروں پہ اسٹیکر لگائے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے اشتہار ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک مستند حامل ہو، آپ کے پاس لوگ خود آئیں گے علاج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں محبوب تیرے قدموں میں گرانا نہیں ہوتا ہے، اسلام میں محبوب کا قدموں میں گرانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کسی بھی مریض، جنات والے مریض کو لے جاؤ ان کے پاس، ان سے کہو ان کو نکال لیں، میں شرط لگا کے کہتا ہوں یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے، جو دیواری عامل ہیں یہ نہیں نکال پائیں گے، سارا ٹوپی ڈرامہ، ان کے پاس سفلی علم ہے، سفلی علم کے بھی الگ اقسام ہوتے ہیں، سفلی علم ہے۔ سفلی ایک ایسا عمل ہے جو اگر آپ کرنا چاہو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اس کے چلے ہیں۔ ہاں، تو یہ کتنے اقسام ہوتے ہیں جادوؤں کے، مطلب جیسے سفلی ہے اور دیکھو نوری علم آتا ہے، سفلی علم آتا ہے، بلیک میجک آتا ہے، بہت سارے اقسام اس میں آتے ہیں۔ اب کالا جادو آ گیا، سفلی آ گیا، اب جادو میں بھی الگ الگ قسم ہوتے ہیں، یہ الگ الگ اقسام ہوتے ہیں جادو کے بھی۔ اب دیکھو احسان بھائی، عموماً جنات کی بات اگر لوگ کرتے ہیں، یہ ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ اس پہ گہرائی میں جاتے ہیں۔ آپ ایمانیات کی بات کرو، آپ اپنے نماز پڑھو، اپنے عبادات کرو، اپنے عبادت لوگ چھوڑ کے، اپنے نمازوں کو چھوڑ کے جنوں کو لے کے، جادو کو لے کے ایک مسئلہ بنا دیا ہے۔ یہ ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے، سارا دن بیٹھ کے اس پہ اتنے جنات ہیں، فلانے عورت کے اوپر جن ہیں، وہ اس کے پاس جا کے دم کلوا لو، ہم دمال کروائیں گے، ٹھیک ہے، دمال سے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں ٹھیک ہوں گے دمال سے لوگ؟ ہاں، ہمارے بلوچوں میں زیادہ تر یہ کانسیپٹ ہے کہ مالد ہے، دمال ہے، وہ ایک انکل آتے ہیں، وہ زنجیر پہ ایسے تیل لگاتے ہیں، بہت سارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالیت ہے، اس پڑھے لکھے دور میں بھی اتنی جہالیت۔ کہاں لکھا ہے اسلام میں دمال کرنا؟ دمال کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرد لے کے، وہ تملہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر محرم عورتیں، سروں میں دوپٹہ نہیں ہے ان کے سامنے، اپنے سر ہلا رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ لوگ جو دمال کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جن حاضر کر رہا ہے، یہ جن حاضر نہیں کر رہے ہیں، یہ جنات کے مزے ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ جنات تفریح چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کو تفریح مل رہا ہے نا، ان کا ایک نام ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں، وہ ان کے اپنے جو ہے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو اسی وقت سارا دن موجود لیتے، کوئی بھی ہے یہ ڈول بجانا شروع کرتے، ان کے اوپر جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ آپ کو پتہ ہے دمال کرنے سے، جو جس گھر میں دمال ہو رہا ہے اس کے ارد گرد کے جتنے بھی گھر ہیں، سارے گھر متاثر ہوتے ہیں اس سے۔
انہوں نے ایمانیات کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، ان سے قرآن کی آیتیں پوچھو، قرآن کی آیتیں ان کو یاد تک نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا، انہوں نے جو آپ نے بات چھیڑی ہے، آپ گلی کوچوں میں جاؤ، یہ جو دمالیوں نے ایجنٹ پالے ہوئے ہیں جو باقاعدہ آپ کے آتے ہیں گھروں میں، آپ اپنے بچے کو اس ایم اے میں لے جاؤ، اس کو یہ دمال کروا لو. 50,000 روپے کے دمال، 50,000 ابھی کم میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک ان کے ریٹیں پہنچ گئی ہے، فکس کیے ہوئے ہیں. جیسا ایک کیس مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی دمال والے نے کہا کہ اگر 1 تاریخ تک اس کا دمال نہیں کروائی یہ مر جائے گا، یہ خاتون مر جائے گی. یقین کرو ایمان سے جب انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا، اس کی کنڈیشن اتنے خراب تھے، کہہ رہے جن نے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ جن نہیں ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. اس کو جب ہاسپٹل لے کے گئے، آدھے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ایکسپائر ہو گیا. جب اس کو ہاسپٹل میں لے گئے کہ پتہ چلا کہ اس کا جو ہے برین اس ٹائم، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد کبھی دل پہلے مر جاتا ہے، کبھی دماغ زندہ رہتا ہے، کچھ منٹوں، کچھ وہ میڈیکلی ہے، اس کا دل بالکل مر چکا تھا. جب انہوں نے وہ چیک کیا، پتہ چلا اس کو اٹیک ہوا ہے. اب اتنی جاہلیت کہ جدید دور میں اس کو اٹیک آیا ہوا ہے، اس کو جو ہے دمال کے نام پہ بٹایا ہوا ہے، اس کو جنات کے نام پہ بٹایا ہوا ہے، نہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، نہ علاج کرتے ہیں. اتنی جاہلیت ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. تو جین بھائی، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آیا اس میں میڈیکل مسئلہ ہے اس شخص کو، یا اس کو جنات کا مسئلہ ہے؟ احسان، میں نے پہلے بھی بتایا، میں نے اس میں کافی ریسرچ کیا ہے. دیکھیں، ایک چیز ہے، کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، سب سے پہلے ہم بیماری کی تشخیص کرتے ہیں. سب سے پہلے جب تک بیماری کا تشخیص نہیں ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ مریض کو کیا ہے. اب جیسے میں خاتون کا علاج کر رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، وہ بیچاری 14 سال سے حاملوں کے پاس دھکے کھا رہی ہے. اس کا کنڈیشن ایسا ہے، وہ نماز مصلی پہ کری ہوتی ہے، اس کا طبیعت خراب ہو جاتا ہے. اس کے ہسبینڈ بڑے اچھے نیک بندے تھے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ نے علاج کروانا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا اس کو لے جاؤ سائیکیٹرسٹ کے پاس، بلکہ میں خود لے کے گیا اس کو. یہ میرے پاس آئے، وہی لیاری ہاسپٹل میں نے دکھایا، پھر وہ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، اس کو میڈیسن دی. میڈیسن سے وہ خاتون ٹھیک ہو گئی. وہ خود پریشان ہونے لگی خاتون، بھائی مجھے کیا ہے، مجھے میڈیکل کا مسئلہ ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے جو میں گولی کھا کے ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا بی بی، آپ کا اصل مسئلہ دماغ کا ہے. انسان کا دماغ میں اتنے شریانے ہیں، تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے انسان جو ہے بیٹھ کے پاکانے کو ہاتھ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب سائیکیٹری کا مسئلہ ہے، بیچارہ 14 سال سے حامل، اس کو خوار کر رہے ہیں. تو یہ انسانوں پہ آتے کس طرح سے ہیں جین بھائی؟ کہ مطلب میں نے خود بھی بہت دفعہ مطلب یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص پہ آئے تو اس کا بالکل حلیہ، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کے بیٹھنے کا طریقہ، سب کچھ بدل جاتا ہے اس انسان کا. دیکھو، اس میں الگ الگ کیٹیگری آتے ہیں. کچھ نارمل جنات ہوتے ہیں جو عموماً جو ہے، اگر ہم بات کریں اپنے معاشرے میں، اب دیکھ لو مرد حضرات سے زیادہ خواتین میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. دیکھو، جنات کچھ ہوتے ہیں وہ بھی جس طرح انسان احکامات کے پابند ہیں نا، اسی طرح جنات بھی احکامات کے پابند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا واش روم میں جاؤ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں کہا پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ آپ واش روم میں جاؤ، شیطان وہاں نہ آئے، آپ کے پاس نہ آئے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہمارے عورتیں، ہمارے مرد بغیر دعا پڑھے واش روم میں چلے جاتے ہیں. سنت طریقہ تو یہ دعا پڑھ کے جائے نا. آپ کو پتہ ہے واش روم میں یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہے گندگی میں. واش روم میں ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیس ہیں جو واش روم میں جانے کے بعد باہر آئے ہیں، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے. اور دوسری چیز، سب سے بڑی چیز، خواتین کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے شرعاً، وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کہتے ہیں کہ عورت گھروں کی زینت ہوتی ہیں. عورت اگر خوشبو بھی لگائے اپنے مرد کے لیے لگائے،
ہم نے اکثر دیکھا ہے نا کہ ہم مرد کوئی خوشبو لگاتے ہیں, ہمارے دوسرے جو ہے مرد پاس ہوتے ہیں, اس کو خوشبو نہیں آتا ہے. جب عورت خوشبو لگاتی ہے پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے خوشبو لگایا ہے. اب آپ اتنا سوچو کہ انسان جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہ جنات متوجہ نہیں ہوگے ان کی طرف. جس طرح آوارہ انسان گھوم رہے اسی طرح آوارہ جنات بھی گھومتے ہیں بہت سارے. یہ اسی طریقے سے آتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ انسانوں سے زیادہ جنات کی تعداد ہے دنیا میں. ہم ایک گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے وہاں بھی بہت سارے جنات ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ احکامات کے پابند ہوتے ہیں, یہ آتے رہتے ہیں انسانوں کے اوپر. اور اس سے ہٹ کے دوسری چیز, کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود میں داخل نہیں ہوتے ہیں, وہ رات کو ان کو ڈراتے ہیں. اچھا, جن کو ڈراتے ہیں آپ کبھی ان سے سوال کرو کہ بھئی آپ نے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تھے, وہ آپ کو ڈائریکٹ کہے گا نہیں. کیونکہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا, یقین کرو ایمان سے اس کے سامنے جنات نہیں آئیں گے. بالکل. جو مسنون دعائیں پڑھ کے سوئے گا اس کے سامنے جنات نہیں آئیں گے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جیسے ایک آپ عامل ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص کے اوپر ایک جن بھجوانا ہے, تو کیا اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں پر بھی جن بیچتے ہیں؟ آتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک ایسے کبھی کام نہیں کیا. وہ لوگ تو یہ جو اب بات کر رہے ہیں نا, یہ میجک میں آتا ہے, جادو میں. کالا جادو ضروری نہیں ہے کالا جادو, اس میں سفلی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یہ میجک سے بیچتے ہیں جنات. یا جاتے ہیں یہ کلفٹن میں بیٹھے ہوئے سارے یہ جو ہے عورتیں جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, نام دیتے ہیں فلانے بندے کا, اس کے اوپر جنات کی. یقین کرو جو جادو کرواتے ہیں نا, وہ بندہ اپنے حسد میں جادو کروا تو رہا ہوتا ہے اس میں, لیکن اس کو پتہ نہیں اس کی پوری گھر ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. ہم نے ایسے کیس دیکھے ہیں. عالمہ لڑکی, وہ اتنی روئی میرے سامنے سر نیچے کر کے, کہنے لگی بھائی میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں, اس کے آنسو نکل گئے. بولے کہ میں ایک عالمہ ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا غیر مرد کے پاس جانے کے, لیکن میری طبیعت, میری حالت دیکھے میری حالت کیا ہے. اس کے پورے وجود میں بلیڈ لگتے تھے, خون پورا وجود لہو لہو ہوتا تھا, اتنے خطرناک جادو ہوتے تھے اس پہ بیچاری پہ. تو مطلب لوگ جاتے ہیں کرواتے ہیں, بالکل کرواتے ہیں. میں نے کہا نا جس طرح انسانوں میں جو ہے وہ کچھ کافر ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں, اسی طرح جناتوں میں بھی نافرمان ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اور ان میں کچھ جو ہے وہ شر ہوتے ہیں, جو کچھ شیطان کے جو ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں, بہت ہیں ان میں. تو ان کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے؟ مطلب اگر کچھ بند الفاظوں میں اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی انسان پہ مطلب کسی شخص نے جن بھجوا دیا ہے تو اس کو آپ کس طرح علاج کرتے ہیں؟ سنت طریقہ یہ ہے, اگر عموماً لوگ خود پڑھیں جیسا حفاظت کے لیے سورہ فلق, سورہ ناس کو اور نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, تو اس سے آپ کی دفاع ہوگی جادو سے. اسی طریقے سے حدیث میں بہت سارے روایات میں جو ہے ایک دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور ایک حدیث میں پڑھا ہے ہم نے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. کہ یہ دعائیں ہیں, آیت الکرسی ہیں. نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں, سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں. مجال نہیں ہے جنات آپ کے پاس آ جائیں. یہ دفاعی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دفاعی, اگر کسی بندے پہ جادو ہو گیا تو اس کا علاج کا الگ پروسیس ہوتا ہے, وہ ایک الگ پروسیس ہوتا ہے علاج کا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے فون پہ بات کرتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, ہم فون پہ بھی علاج کرتے ہیں. اگر نہیں ہو سکتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو آنا پڑے گا. تو لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ بھائی مطلب ایک اگر بندہ یہاں بیٹھا ہے تو وہ 7 سمندر پار اس کی عملیات ہے وہ کام نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتا؟ آپ فون کرو ابھی یو ایس میں کوئی مریض ہو, دبئی میں فون کرو کوئی مریض ہو جنات والا, آپ کے سامنے فون پہ میں دم کروں گا انشاءاللہ مریض نارمل ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوتا؟ علم سمندر ہے. یہ تو ایسی بات ہے 7 سمندر دور, آپ 7 سمندر دور میلوں دور بیٹھ کے فون پہ بات کر سکتے ہو, آپ کی آواز نہیں جاتی. تو جین بھائی مجھے
کوئی ایسا یادگار اپنا کوئی ایک ایسا کیس بتائیں کہ جو آپ کو اب تک یاد آتا ہو کہ مطلب اس میں آپ کو بہت مشکل پڑا ہو اس شخص کو علاج کرنے کے لیے. کوئی ایسے بہت سارے کیس ہیں میرے پاس، لیکن ایک لڑکی ہمارے اپنی بلوچ تھی، اس پہ مجھے تقریباً میرے خیال سے غالباً 4 مہینے لگے اس کے علاج میں. عموماً جیسے اگر جادو کا مریض بھی ہو 40 دن میں اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے، کچھ کا 21. دیکھو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہوتا ہے. جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، جو آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس سے ہم علاج کرتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو 3 دن میں ٹھیک ہوتے ہیں، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو مہینہ پورا لگتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس نے اس پہ کالا جادو ہوا تھا، مستقل جنات اس کے وجود میں ایک سلسلہ تھا جنات کا، آپ یوں سمجھ لیں ایک چین تھی. ٹھیک ہے. جس دن ہمارے سامنے تھی ہم پڑھائی کرتے تھے، جلاتے تھے، نکالتے تھے، گھر جاتی تھی، دوسرے آدھے وہ اس کو نکالو مستقل. اب اس کے گھر والوں کی ہمت کو بھی شاباش ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے کتنے عاملوں کے پاس لے گئے، کسی نے حاضری نہیں کی، اس کی کسی نے حاضری نہیں کی. جب میرے پاس لائے میں نے علاج، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب میں نیا عملیات کر رہا تھا. تو میں کوئی بھی کام لیتا ہوں جو مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا ہو، جب میں پھنس جاتا ہوں میں اپنے استاد کو فون کرتا ہوں، استاد کا مشورہ لازم لیتا ہوں. تو میرا استاد کہنے لگا ہمت مت ہارو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس پہ میں نے بہت محنتیں کی، روزانہ میرے پاس لاتے تھے اس کنڈیشن میں کہ آخر میں تک چکا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہارا. 4 مہینے غالباً کم و پیش لگے اس کے علاج میں، اتنے خطرناک. اس کے پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو وہ جو جنات کا سلسلہ آپ بتا رہے تھے وہ کس طرح کا تھا؟ اس میں وہ سارے ایک جادو کے پابند ہوتے، جنات عمل کے پابند ہوتے ہیں نا، وہ جادو کے تھرو آ رہے تھے. تو مطلب مختلف جنات ایک ہی شخص پہ آ رہے ہیں. بالکل. دیکھو جادو میں ایسا ہوتا ہے، اگر یہ جو سلسلہ جنات کا سلسلہ ہو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. مریض ٹھیک تو ہو جاتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے گھر والے ہمت رکھیں. کیونکہ وہ ایک عامل کے پاس، میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک عامل کے پاس علاج کر رہے ہو کم سے کم 40 دن تک علاج کرو. اگر آپ کو ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا تو پھر آپ عامل تبدیل کرو. یہ ایک دن جاتے ہیں وہاں فرق نہیں آیا، دوسرے دن دوسرے عامل کے پیچھے لگے ہوئے. اور عموماً میں نے بہت سارے عاملوں کو دیکھا ہے، بہت سارے عاملوں کو جو بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتے. مریض سامنے بیٹھا ہے، بس تسبیح اٹھایا، پڑھنے لگا، دم کیا، بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں جو ہاسپٹلوں میں ہوتے ہیں. جن بھائی ہم نے دیکھا کچھ ملاؤں کے پاس جب ہم جاتے ہیں عاملوں کے پاس تو وہ انڈے سے سوئی نکالتے ہیں، کوئی عجیب سی چیز سے وہ تعویذ نکال دیتے ہیں، کیل نکال دیتے ہیں، آپ ابھی بال نکالتے ہیں. آپ ابھی انڈے منگواؤ، میں سوئی اور کود نکال کے دکھاؤں گا اس سے انڈے سے. یہ فن ہے. انڈے میں تو ویسے بھی سوئی چلا جاتا ہے آسانی سے، یہ ایک فن ہے. جسے اخروٹ سے تعویذ نکالنا، آپ جو عامل کو بولو اپنے اخروٹ میں نشان لگاؤ، اس کو بولو میرے سامنے اس اخروٹ سے تعویذیں نکالو. تو اخروٹ سے تعویذ نکالتے تھے بہت ہے. یہ کراچی میں ہمارے پاس ہمارے دوست یار جاتے تھے، اخروٹ سے تعویذ بولے 6 اخروٹ لے، اس سے تعویذ نکال کے دیتے تھے. دیکھو یہ آپ کو اگر سنت کے طریقے سے علاج کرنا ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ مریض کو زیادہ پریشانی میں ڈال رہے ہو. مریض آپ کے پاس آیا، بیٹا آپ نے بیماری کی تشخیص کی، بیماری کا علاج کرو. مریض پوچھے گا کیا ہے؟ ابھی اللہ پاک انشاءاللہ خیر کرے گا، اللہ شفا دے گا. بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی جی آپ کا یہ جادو کا مسئلہ ہے. وہ پوچھتے ہیں کس نے کیا ہے، کیونکہ آج ایک رسم بنا ہوا ہے نا، کس نے کیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم، اللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ. بولا پتہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے. اسے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کو کہ کون شخص کر رہا ہے؟ ہاں دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جب ہم اس پہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو مریض کے سامنے کچھ چہرے آتے ہیں لوگوں کے. تو پھر بھی میں مریض کو کہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ آپ
فوکس نہیں کرو, آپ اس باتوں کو نہیں سوچو. اگر آپ کو کوئی تصویر, کوئی عکس دکھائی دیا, آپ مجھ تک رکھو, اپنے گھر والوں کو نہ بتانا, کیونکہ وہ پھر کام کیونکہ بہت جنات عموماً جھوٹ بھی بولتے ہیں نا, کچھ علاج کے درمیان کچھ اپنے رشتہ دار کو, پھپھی کو, خالہ کو دکھائے, اس سے بہت بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں, پھر گھر میں بہت جنگ چلتا ہے. ہم نے دیکھا پہلے مطلب بچپن میں کسی شخص کے ساتھ گیا تھا, وہ ایک ناخن پہ کوئی چیز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناخن کو دیکھتے رہو, تمہیں وہ شخص دکھ جائے گا. وہ حضرات ہوتے ہیں, وہ حضرات کرتے ہیں, یہ ایک ٹرک ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹکا ٹرک ہے, جس میں آنت میں سیاہی گراتے ہیں. وہ جو نیا جب عامل عملیات کا کورس کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ سیکھتا ہے, سیاہی میں گراتے ہیں, کچھ آیتیں پڑھتے ہیں, وہ عکس ہے وہ دکھاتے ہیں, کچھ عکس نظر آتا ہے, جیسے میں تعویذ لکھا, میں مریض کو دکھاؤں, میں پڑھوں گا, میں کہوں گا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے, یہ عکس نظر آتے ہیں. یہ علم ہے, علم ایک سمندر ہے, علم ایک سمندر ہے. تو جین بھائی ہمیں ان جنات کے بارے میں بتائیں جن کے بارے میں ہمیں بچپن میں ڈرایا جاتا ہے کہ اس گلی میں نہیں جانا رات کو, یہاں پہ جیسے سرکٹا ہے, چڑیل ہے, یا بدرو گھوم رہا ہے گلی میں. ان کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس؟ یہ میں اگر یہ بات آپ کو بتاؤں, آپ اگر ہمارے لیاری میں جاؤ نا, یہ ہر بچے کو ڈراتے گھر والے. آپ یہاں ڈیفینس میں ہو, آپ یہاں جاؤ, دیکھو آپ یہ باتیں نہیں سنو گے. رات کے اندھیرے میں بھی جو ہے لڑکے باہر نکل جاتے ہیں سامان لینے کے لیے. چوری کا ڈر ہوتا ہے, جنات کا ڈر ان کو نہیں ہوتا. کیا ان کو نہیں پتہ؟ بچپن ہی سے بچوں کو ڈراتے ہیں ہمارے پاس. باہر نہیں جاؤ, جن ہے, جن پکڑے گا, چڑیل ہے, سرکٹا ہے. آپ مجھے بتاؤ سرکٹا ہوتا کیا ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے, کسی کتابوں سے ثابت نہیں ہے سرکٹے کا. سرکٹا ہے کیا؟ یہ بس بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اکثر کچھ دن قبل ایک بندہ ایسے 4 بندوں کو بٹھا کے بات کر رہا تھا کہ میں رات کو گھوم رہا تھا, میں نے سرکٹا دیکھا. میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ رات کو جن دیکھتے, آپ صبح یہاں نہیں بیٹھے ہوتے, کمبل میں جو ہے کانپ رہے ہوتے بخار کی وجہ سے. یہ سرکٹاؤں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. چڑیل جنات کی ایک قوم ہے, ٹھیک ہے, جنات کی ایک قوم ہے. یہ ہوتے ہیں لیکن اس طرح بھی نہیں گلی کوچوں میں ڈرایا جائے. بھائی کیوں ڈرو گے؟ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ہم اشرف المخلوق ہیں نا, ہم کیوں ڈر رہے ہیں اس سے؟ وہ ہم سے ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں ہم سے, انسانوں سے. کیوں؟ ہمارے سینوں میں قرآن ہے, انسانوں کے سینوں میں قرآن ہے, ڈرتے ہیں انسان سے. تو جین بھائی ایک اور سوال ہے میرا کہ ہم عمان میں جب جاتے ہیں تو عمان میں وہ ایک جاتی کا ایک کانسیپٹ ہے. جاتی کے قوم ہے نا, وہ ایک قوم ہے. اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے جاتی کے بارے میں, لیکن جو میں نے پوچھا ایک قوم ہے, وہ بلیک میجک کرتے ہیں, وہ بلیک میجک کرتے ہیں, وہ ایک قوم ہے. اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے. جب وہ عام انسان ہے, ان کو ہم جنات میں شمار نہیں کر سکتے. وہ انسان ہے, وہ ایک علم, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس علم ہے. تو اسلام میں کالا جادو کے بارے میں کیا احکامات ہیں, اور جو آپ لوگ جو عملیات کرتے ہیں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کالا جادو کرنا گناہ ہے. اس کے بارے میں بہت سارے آیتیں بھی ہیں, جیسے سورہ فلق میں آخری جو آیات ہیں, تو اس کی تفسیر, اس دور میں جو خاتون تھی اس نے جو پھونک ماری اس کی طرف بھی اشارہ ہے. جو پھونک مارنے والی ہیں وہ سارے, ان کے بارے میں یہ سارے جہنمی ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. یہ حرام ہے اسلام میں جادو کرنا. وہ جو بتوں میں سوئیاں ڈالتے ہیں, قبرستان میں گوشت بھجواتے ہیں, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. دوسرے لوگوں کے لیے تعویذات دفناتے ہیں, یہ حرام ہے. دوسرے لوگوں پہ بلیک میجک کرتے ہیں, یہ حرام ہے. اور ایسے لوگوں کا آپ حالت دیکھو جو بلیک میجک کرتے ہیں نا, آپ ایسے لوگوں کی حالت دیکھو, کتے کے موت مرتے ہیں یہ لوگ, جو دوسروں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ خود آباد ہو جائیں گے؟ ان کے پیسے کسی کام میں نہیں آتے, جتنا دولت اس نے بنایا سارے یہیں رہ جائیں گے,
سامری سے پرے جادوگر تو نہیں ہے نا, کہاں گیا وہ؟ تو یہ کالا جادو میں کیا بنگالی لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں جین بھائی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جو دیواروں پہ جو وال چوکنگ کی جاتی ہے, راجو بنگالی, باوا بنگالی, حامل جنید بنگالی, جنید جس پہ بنگالی. وہ اس پہ چاپا بھی لگا, جو کالا پل اپنا کالا پل کے نیچے جو ہے وہاں اس کا وہ تھا دفتر میں, نیوز والوں نے چاپا بھی مارا, وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو یہ ہر قوم میں ہوتے ہیں. ہمارے بلوچ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, وہ تو زیادہ ان چیزوں میں گھسے ہوئے. کالا جادو میں نہیں, کالا جادو میں ہمارے بلوچ اتنا نہیں کرتے ہیں, بہت کم میں نے سنا ہے بلیک میجک کا. لیکن وہ جنات کے بارے میں زیادہ گھسے ہوئے اندر گہرائی میں. وہ انہوں نے, جیسا میں نے شروع میں بتایا نا, انہوں نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ نہیں ہے. ہمارے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ چیزیں ہیں, ہر کسی پہ آتے ہیں, ان کا علاج کرنا ہے, ان پہ ایمان نہیں لانا ہمیں. تو ایک تھوڑا سا لائٹر سوال میں آپ سے کرتا ہوں. بائی پروفیشن تو آپ میڈیکل فیلڈ سے رابطہ, مطلب آپ کا واسطہ ہے, تو یہ ڈسٹرب نہیں ہوتی دونوں چیزیں آپ کی, کہ جاب بھی ہے ساتھ میں یہ والا کام بھی ہے؟ نہیں, یہ دیکھو, جاب تو میں صبح اپنے ڈیوٹی کر لیتا ہوں الحمدللہ دن کے وقت. اس سے شروع سے جب میں فارغ ہوتا ہوں, میرا علاج و معالج کا جو ٹائم ہے وہ عصر کے بعد سے ہے. عصر کے بعد سے میں علاج و معالج کرتا ہوں. تو میرے پڑھنے کے جو رات کو میری تسبیحات نکالنے کی وہ الگ جگہ ہے, جہاں میں بیٹھ کے پڑھائی کرتا ہوں, وہ میری الگ جگہ ہے. علاج عصر کے بعد میں کرتا ہوں, تو ڈسٹرب نہیں ہوتی, کیونکہ وہ فیلڈ الگ ہے, یہ الگ ہے. تو یہ بھائی جیسے بہت سارے ملاؤں کو دیکھیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کسی کے ساتھ, کہ جب پوچھو تو کہتے ہیں کہ موکل ہے میرا سلام ہی کر رہا ہے. دیکھو, جو مستند معالج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا. مطلب آپ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, کہ وہ کہتا ہے میرا موکل یہ نہیں سامنے آ کے ہے, کھڑا ہو گیا؟ میں اعتراض نہیں کر رہا, موکلات ہوتے ہیں عاملوں کے پاس, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح بھی نہیں ہوتا پبلک کے بیچ میں بیٹھ کے اس سے باتیں کر رہا ہے. لوگ مریض بیٹھے ہوئے, اس سے علاج کے درمیان موکلات جب آپ سے حاضر ہوتے ہیں تو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں علاج و معالج کے لیے, پھر آپ اس سے بات کرتے ہو. پبلک کے بیچ میں بات کرنا یہ تو پاگل پن ہے. آپ لوگوں کو یہ دکھا کے ثابت کرو کہ میرے پاس موکلات ہیں, آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ میرے پاس موکلات ہیں نا, یہ ثابت کر رہے ہیں. تو ہمیں چلہ کے کانسیپٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں, کہ چلہ کس طرح ہوتا ہے, برا اور اچھا دونوں؟ دیکھو, برے کا تو وہ الگ چیز ہے, اس کے ہمیں اتنا علم نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں اچھے کا یہ ہیں کہ جیسا قرآن کے کچھ آیاتیں ہیں یا کچھ دعائیں ہیں, جیسا آیت الکرسی ہیں, اس کی تسبیحات نکالتے ہیں. وہ بھی استاد سے اجازت لے کے, استاد ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ نے استاد یہ عمل کرنا ہے. تو عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی تعداد ہوتی ہیں. روزانہ ایک جگہ میں بیٹھ کر ایک ہی مصلی میں رات کے وقت نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے سارا کام کر کے سکون سے بیٹھتے ہیں رات کے وقت. اب کچھ لوگ قبرستانوں میں نکالتے ہیں. اب ہمیں اسرار کی اجازت ہے, ہم کہیں بھی نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہیں بھی نکالتے ہیں. 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے, 40 دن کا ہم یہ عمل کرتے ہیں. ایک مخصوص تعداد جو ہمیں بتاتے ہیں استاد, اس تعداد میں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر استاد ہمیں چیک کرتے ہیں کہ 40 دن وہ چلہ ہم نے نکالا, آیا کچھ تاثیر ہمارے وجود میں داخل ہوا یا نہیں ہوا. تو اس چلے کے دوران آپ لوگوں سے ملتے ہیں یا سب سے کٹ آف رہتے ہیں؟ نہیں, ملتے ہیں الحمدللہ. کچھ جلالی و جمالی چلے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا کھانے پینے کے پرہیز کرتے ہیں. باقی لوگوں سے ملنا, اپنے معمول کے مطابق جانا, بالکل ملتے ہیں. ان کے کچھ لیولز ہیں, مطلب جیسے کلاسز ہوتے ہیں نا, کہ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, گریجویشن, ماسٹرز. اگر آپ کوئی عمل نکالو بالفرض, جیسا میں نے آیت الکرسی کا عمل نکالا, اور میں نے نکالا, ٹھیک ہے, وہ عمل مجھے مل گیا. اس کے بعد اس کا اگر میں سیکنڈ چلہ نکالوں گا تو اور پاورفل ہو جائے گا, تھرڈ چلہ نکالوں گا تو اور پاورفل ہو جائے گا. اس طریقے سے مطلب آپ جتنے چلے کاٹتے جائیں گے وہ اتنا اتنے پاور میں آتا جس جائے طرح گا. چھری ہے, جتنا تیز کرو گے اتنا تیز ہوتا ہے. اب ہم ریکارڈنگ سے پہلے جین بھائی اپنے ہی دوست کے فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہمیں اس کیس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا مسئلہ تھا, آپ نے کیسے
اس فیمیل کو آپ نے مطلب دوبارہ شفا یاب کرنے میں آپ مددگار ثابت ہوئے؟ وہ اصل میں ہمارا دوست ہے، نام نہیں لیں گے، اس کی بیٹی تقریباً 12 دنوں تک سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. برین کا MRI بھی کیا، پیٹ کا CT اسکین کیا، تمام ٹیسٹ کیے. نہ لڑکی بول رہی تھی، نہ کچھ کہہ رہی تھی، سن تھی. حتیٰ کہ فرسٹ ڈے جب ہم گئے ہاسپٹل میں، وہ مجھے لے گیا تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ICU میں رکھیں گے. اس کی آنکھیں تک بند تھی. نے دم وغیرہ کیا تو آنکھیں کھل گئی، لیکن 12 دن جب ہاسپٹل میں تھا کچھ نہیں کر. 12 دنوں بعد جب وہ DC ہوا، وہ گھر آئے تو پھر میں نے اس کا علاج شروع کیا پراپر. وہاں پہ ہاسپٹل میں دم کرتا رہتا تھا. جب شروع کیا میرا خیال سے فرسٹ سیکنڈ ڈے جو تھوڑا ڈر رہی تھی کافی، تو اس کا گھر میں جب علاج شروع کیا اس پہ میجک تھے، اس کا کنڈیشن بہت خراب تھا. کیونکہ میں نے اپنے دوست کو دیکھا، کیونکہ وہ دن اور آج کا دن، یہ پورا مہینہ بیت گیا. وہ آج نائی کے پاس جا کے اس نے بال اور داڑھی بنائے. وہ اس حالت میں پریشان تھا اپنے بچی کو لے کے. ظاہر سی بات اولاد ہے نا. تو یہ میجک تھا. ڈاکٹروں کے حساب سے کلیئر تھا، لیکن کچھ تھا. میجک یہ ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو شفا دی. بڑی بہتر ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے. بہت شکریہ اللہ پاک کا. یہ چیزیں ہوتے ہیں. تو آپ تشخیص کرتے کس طرح سے ہیں کہ آیا اس پہ جادو ہے، جنات کا اثر ہے، جی، کچھ چیزیں یا ایسے میڈیکل مسئلہ ہے کچھ اس کا؟ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مریضوں کے جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. فی الفرض ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے، کہتا ہے کہ رات کو مجھے کوئی چیز آ کے ڈراتا ہے. پھر ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے سامنے آتا ہے، یہ آنکھ کھلا ہوا ہے سامنے آتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے جی آنکھ بند کرتی ہوں تو یہ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں. پھر جب ہم پڑھائی کرتے ہیں وہ چیز واضح ہوتی رہتی ہیں. اگر کوئی ایسا مریض جس کا طبیعت خراب ہے، معلوم نہیں پڑ رہا، تو اس کے لیے پھر ہم حاضری کرتے ہیں. حاضری پہ ہم موکلات کی مدد بھی لیتے ہیں. ہم کچھ پڑھائی کرتے ہیں، اس سے بھی معلوم پڑتا ہے. پھر موکلات کے اس سے چیک کرتے ہیں. عموماً مریض کی کیفیت سے ہمیں عموماً مریض کی کیفیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مرض ہے. عموماً کیفیت سے معلوم پڑ جاتا ہے. تو ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جن آ گیا ہو، وہ آپ سے باتیں کرنے مخاطب ہو گیا ہو؟ عموماً پہلی شروع میں وہ کبھی بھی جب آتے ہیں، شروع میں کبھی بھی میں ان سے مخاطب نہیں ہوتا. وہ شروع میں اپنا پاور دکھاتے ہیں، جلوہ روب دکھاتے ہیں. جیسا کچھ ٹائم پہلے اکثر وہ آتے ہیں، ہم گئے گھر میں ایک مریض پہ پڑھائی کر رہا ہوں، جن حاضر ہے، اس کو دم کر رہا ہوں، اس کے گھر پہ دوسرے لڑکی پہ جن حاضر ہو گئی. اب پورا گھر پریشان. اب سب کہہ رہے ہیں ملا چھوڑ کے جاؤ ان کو، ملا چھوڑ کے جاؤ. میں نے کہا میں جانے کے لیے تو نہیں آیا ہوں. یہ نارمل ہو گئی. اس کو میں نے پکڑا. وہ مجھے کہتی ہے چھوڑ دو، تمہارے بیوی بچے سب کو ختم کر دوں گی، یہ کروں گی. بہت دھمکیاں دے رہے تھے. تو میرا اس ٹائم ایک دوست بھی میرے ساتھ تھا. تو ہم کسی کام سے جا رہے تو انہوں نے فون کیا، میں ایمرجنسی میں گئے. تو میں پڑھائی کر رہا ہوں، کرو اس کا نہیں سنا. آخر میں کہتی ہے کیسے بندے ہو، تمہیں دھمکیاں دے رہا ہوں، تم نہیں چھوڑو، پڑھائی کیا. آخر میں رونے لگ گئی. پھر ان کے گھر والے پریشان. میں نے کہا اب بات کرو. جب لاسٹ میں جب میں اپنا پڑھائی مکمل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں. کیونکہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتا. ہم تو بس پیشنٹ کا علاج کرنے جاتے ہیں. پھر وہ عموماً لوگوں کے سامنے جنات کل کے بات بھی نہیں کرتے ہیں، اگر جادوئی جنات ہو یا عام جنات ہو. پھر ہم جب لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، ان میں کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، جادوئی جنات بڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. پھر ہم ان سے کلیئر بات کرتے ہیں. تو کچھ سمجھ جاتے ہیں باتوں کو، وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں آئیں گے. جو کچھ نہیں سمجھتے ہیں پھر مجبوراً ہمیں کچھ مریضوں پہ ہاتھ اٹھانا بھی پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں اس درمیان. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو وقتی طور پر نکالتے ہیں. اچھا، یہ زیادہ تر ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ وجود کے اندر ہے، یہ نکل گیا.
اب عام بندے کو نہیں پتہ چل رہا، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو پہچان لیتا ہے، کہتے ہیں چلا گیا، وہ وجود کے اندر رہتا ہے لیکن نکلا نہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم علاج کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تعویذات کی طرف، جیسے کہ اکثر لوگ بہت سارے لوگ تعویذات کو کہتے ہیں کہ شرک ہیں، آپ نے شرک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کیوں شرک ہے؟ دیکھو، اگر آپ، میں نے جیسے پہلے ایمانیات کی بات کی نا، آپ جا رہے ہو کسی جگہ میں، آپ نے ایک دھاگا اٹھا کے ایک بندے نے باندھ لیا، یہ دھاگا میں نے باندھا ہے، جاؤ میری دعائیں آپ کو ساتھ ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ شرک میں آتا ہے۔ ہم علاج کی نیت سے دے رہے ہیں، شرک میں نہیں آتا۔ وہ سوال بات یہ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے تعویذات کا، حالانکہ ثابت ہے حدیثوں سے۔ ویسے تو پیناڈول اور ڈسپرین گولی بھی ثابت نہیں ہے علاجوں میں، حدیثوں میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ پیناڈول کھا لو بخار کے لیے، کیوں کہتے ہو؟ وہ شرک ہو گیا۔ پھر علاج ایک سنت عمل ہے نا بھائی، آپ نے تعویذ پہنا ہے، آپ کو فرق نہیں آ رہا، 40 دن بعد تعویذ اتار دو، عامل دوسرا تعویذ دے گا۔ میں اکثر تعویذات دیتا ہوں، طبیعت صحیح نہیں ہوتا میں اس کو کہتا ہوں اتار دو۔ میرے استاد ہیں جس نے مدرسہ پڑھایا ہے مجھے، اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا، تو وہ حیران ہو گیا، بولے فرق نہیں، اتار دو۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا یہ تو علاج ہے، فرق نہیں ہے، اتار دو، دوسرا لے لو، ضروری تو نہیں ہے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے 5 سال تک ایک ہی تعویذ پہنی۔ نہیں، آپ تعویذ جو پہنے ہوئے ہیں، عموماً ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو موچیوں نے وہ ریزگین بنایا ہوا ہے، میں عموماً لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ریزگین میں نہ بناؤ، چمڑے میں ڈال دو، کہ چمڑے میں یہ ہے کہ وہ محفوظ رہتا ہے، چمڑے کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ اب کاغذ ہے، آپ اس سے لکھ رہے ہو، یا ہمارا کراچی کا علاقہ نمی والا علاقہ ہے، آپ اس کو تعویذ باندھو، آپ کچھ مہینے بعد اس کو کھولو، بالکل اندر سے صفحہ صاف ہو جاتا ہے، پسینے نمی اس کو بالکل سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ پورا زندگی بھر ایک ہی تعویذ لٹکائے میں گھوم رہے ہیں، بھئی علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نکال دو، ختم۔ مطلب یہ کہا جاتا ہے جب تعویذ دی جاتی ہے تو وہ عامل کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تک یہ تم نے پہنا ہوا یہ حفاظت میں ہو، نہیں، ایسا تو نہیں ہے، حفاظت تو نہیں ہے، بیماری کو روک سکتے ہو آپ، کیسے حفاظت ہو گیا؟ آپ کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے جی آپ کو انفیکشن ہو گیا، آپ یہ گولی کھاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، کہ آپ زندگی بھر وہ گولی کھاؤ گے؟ اگر آپ زندگی بھر بھی کھاؤ گے کہ آپ کو انفیکشن نہیں لگے گا؟ لگے گا۔ آپ بخار کی گولی کھاؤ کہ آپ کبھی آپ کو بخار نہیں ہوگا نا۔ اسی طریقے سے بیماری آتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اس سے ہم نے اپنی بیماری کو روکا ہوا ہے، وہ احمقی باتیں کر رہے ہیں۔ کیسے روک سکتے ہو بیماری کو؟ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نہیں روک سکتے، اب بیماری آئیں گے، وقتی طور پر آپ اس کا علاج کر سکتے ہو، دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو جین بھائی، جو لوگ جاتے ہیں کالا جادو والوں کے پاس یا سلفی جادو والوں کے پاس، ان کو اب ہمارے پلیٹ فارم سے کیا کہنا چاہو گے کہ وہ کیا کریں؟ دیکھو، ایک چیز تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے، اپنے جو آپ کے ایمان کے حصے ہیں آپ ان کو پورا کریں، جو آپ کے جو ہے اسلام نے آپ کو حکم دیا آپ اس کو پورا کریں، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، اپنی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ جو دعائیں بتائے ہیں، جو مسنون دعاؤں کی کتاب آتی ہے، آج کل تو ہر گھروں میں موجود ہے، مسنون دعاؤں کی کتاب اپنے پاس رکھیں، وہ دعائیں پڑھ لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اس سے بہترین کیا ہے وہ پڑھیں۔ اگر آپ پھر بھی آپ کو شک شبہ ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں نماز کے بعد 11 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے گھروں میں یہ چیزیں پڑھیں۔ جس گھر میں لوگ کہتے ہیں جنات ڈرتے ہیں، سورہ بقرہ کی اول تو خود پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے سورہ بقرہ کی تلاوت چالو کریں، آج کل جدید دور ہے موبائل، ہاں، میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ بچی کی طبیعت خراب ہے یا کچھ تو میں منزل چلا کے اس کے پاس، ہاں منزل ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ چالو کرو، جنات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ خود کو جنات سے یا برے اثرات سے محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک عام انسان خود کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے ان تمام چیزوں سے؟ بالکل، جیسے میں نے پہلے بتایا نا، رات کو سوتے وقت جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، مسنون دعاؤں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سو جائیں،
صبح تک محفوظ رہے گا. صبح گھر سے جب آپ نکل رہے ہو, ٹھیک ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے, جب آپ نکل رہے ہو اللہ پاک آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. جو مسنون دعائیں آپ مسنون دعائیں پڑھو, یقین کرو آپ کا دفاع ہوگا. آپ مسنون دعائیں پڑھو, آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو, منزل پڑھو, آپ پورا دن اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا ان چیزوں سے, شر سے. تو جین بھائی, ہم مطلب میں نے بہت سارے پروگرامز دیکھے بھی ہیں یوٹیوب میں جو اسپیسیفک ایک ہماری مطلب جن کے بارے میں ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ شارع فیصل میں ایک دلہن گھومتی ہے, شاہ فیصل میں یا شارع فیصل میں, جو کہ لوگوں کو روڈ پہ روکتی ہے, کچھ کے ساتھ حادثے کر چکی ہے. تو کیا یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے نارمل راستے جا رہا ہے اور کوئی روح یا بدروح اس کو راستے میں چھیڑے یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے؟ دیکھو یہ ایسی باتیں ہیں, بنی بنائی باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ روح کی بات کر رہے ہو. انسان کے مرنے کے بعد انسان کا روح اس کے قبر میں ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بہت گہرا مسئلہ ہے, وہ مجھے اس حوالے سے اتنا علم نہیں ہے, لیکن جتنا ہم نے سنا ہے, جتنا ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے, جتنا پڑھا ہے کہ روح نہیں نکلتا. جب روح انسان کا قبر میں, باہر روڈوں میں کیا کر کے گھومے گا کہ مرنے کے بعد, دیکھو ہم نے عقیدہ آخرت پر ایمان لایا ہے نا, مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے. زندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح روڈے پہ گھومے, ایسا بھی نہیں ہے نا. یہ تو ایسی بنی بنائی باتیں کہ روح حاضر ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو کیا جنات کرتے ہیں اس طرح؟ جنات شرارت کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ راستے میں جا رہے براہ راست اس کو, پھر اس کے لیے وہ جنات براہ راست حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب براہ راست حاضری ایسا بہت کم ہوتا ہے. براہ راست حاضری میں اگر ایک جن کرے ہوئے ہیں, مثال ہے 10 لوگوں میں سے ایک بندہ اس کو دیکھے گا, 9 بندے نہیں دیکھ پائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے, یہ ایسی بنی بنائی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ گاڑی میں سوار ہو نا, آپ سفر میں جا رہے ہو, سبحان الذی سخر لنا ھذا, دعا پڑھیں, سفر کی دعا ہے نا, آپ دعا پڑھیں, آپ محفوظ گھر پہنچیں گے. کیوں نہیں پہنچیں گے محفوظ گھر؟ بات وہی آتی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے, ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے. ہم نے جو ہے جنات کے اس میں جو ہے ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں, ہم ایمان ان پہ لاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہماری کمیونٹی, مطلب جیسے ہم بلوچ کمیونٹی سے ہیں, ہم لیاری سے ہمارا تعلق ہے, تو اس کے کانسیپٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ دمال کا سلسلہ یا یہ باقی جو وہ ڈف والے ان چیزوں کا سلسلہ یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا؟ کیا یہ پچھلے ادوار سے چلتا آ رہا ہے یا کوئی ہمیں دے کر گیا ہے یہ چیزیں؟ اصل میں یہ ہمارا قوم ایک قدیمی قوم ہے. یہ جو دمال والا سلسلہ ہے یہ دور جاہلیت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ ابھی کے نہیں, یہ کافی پرانے ہیں, دور جاہلیت سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے دین اسلام کے جو پھیلنے سے یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. جیسے ہم اپنے لیاری کی بات کریں, وہاں تو ہر گلی کونوں میں میرے خیال سے پہلے ایک ان کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا, ابھی تو بہت کم ہو گئی ہیں. یہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے جاہلیت والا, ان کا بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے, ہم یہی سنتے تھے نا بھئی ہر سال دمال. میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کے گھر میں پتیلا جلے, سالانہ دھمال کرتے ہیں. سیم اسی طرح کے میں نے بھی دیکھے بہت لیاری میں نے بہت کم علاقوں میں یہ چیزیں دیکھی ہے. کھانے کو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں, ہمارے پاس بچے بے روزگار ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کرائے کے گھروں میں پڑے ہوئے, سالانہ دھمال کر رہے ہیں. میں حیران ہوں ان کے پاس یہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آتے پھر دھمال کے. شادی گھر میں ہو رہی, شادی سے پہلے اس کے اوپر جن نے تو دھمال کروانا ہے, ورنہ شادی خراب. دیکھو آپ نے یہ بات کی نا, اب دیکھو ایک بات کر رہا ہوں, شادی سے پہلے یہ لوگ جو دھمال کرتے ہیں نا, یقین کرو اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ. یہ سنت کی توہین کر رہے ہیں. نکاح کیا ہے؟ ایک سنت عمل ہے نا. آپ اس سے پہلے شیطان کو خوش کرو, اس کے بعد سنت عمل دوہرا رہے ہو. یار یہ جاہلیت نہیں ہے؟ آپ شیطان کو خوش کر رہے ہو پہلے, اس کے بعد آپ سنت عمل دوہرا رہے ہو, اور پھر شادی کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بچی اور بچے گھروں میں خوش نہیں ہیں.
طلاق کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ شادی میں اتنے بڑے بڑے 6 فٹ کے ڈھیگ لگائے ہوئے ہیں، اتنے گانا بجانا ہو رہا ہے شادیوں میں، آپ ایک سنت عمل میں شیطان کو بیچ میں لا رہے ہو، تو کہاں سے آپ کو خوشی ملے گی؟ بالکل بالکل اسی طرح ہے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف بھی پہنچنے والے ہیں. آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کچھ لوگ عاملوں کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں، ان کا روحانی مسئلہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اٹکے رہتے کہ مجھے سائنسی علاج کروانا ہے. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ دیکھو آج کل تو میں نے احسان بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو پڑھے لکھے طبقے کے بھی، وہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں عاملوں کے پاس. ٹھیک ہے نا. دیکھو علاج ایک سنت عمل ہے، آپ ڈاکٹری کرو یا روحانی کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کچھ ایسا شک شبہات ہیں، جیسے ہمیں اکثر لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے رات کو اس طریقے کا ایک خواب دیکھا ہے. دیکھو ہر خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر خواب کا تعبیر جاننا ہے کسی مستند عالم کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو، اور عالم آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، اس کے الگ ماہر ہیں. ٹھیک ہے. وہ عام عاملوں سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، الٹے سیدھے تعبیریں ان کو بتا دیتے ہیں. آج کل تو یوٹیوب میں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، رات کو آپ نے خواب دیکھا، صبح یوٹیوب میں سرچ کرو کوئی ویڈیو مل جاتی ہے. بالکل. ہمیں جیسے ہمارا استاد کہتا تھا مولانا یوٹیوب اور مولانا گوگل سے رابطہ کرتے ہیں آج کل ڈائریکٹ. جی اسی طرح. تو کیا وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں وہ تعبیرات؟ دیکھو یہ کچھ اب بازاروں میں جاؤ، اردو بازار میں خوابوں کی کتابوں کی تعبیر لے لو، وہ تو پوری لکھی ہے، آپ نے یہ خواب دیکھا اس کا تعبیر یہ، آپ نے یہ دیکھا اس کا تعبیر یہ وہ باتیں ہیں جو فل پر ایک عامل سے عالم سے سنتے ہیں. اس خواب کا وہ مجلس لگا رہتا ہے، وہ عامل بتا رہا ہے، اس کا جواب وہ لکھ لیتے ہیں، کتابوں میں شائع کر کے دے دیتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے اتنے جو خواب، ہر خواب کی حقیقت نہیں ہوتی، ہر خواب کی حقیقت نہیں ہوتی. جیسے اگر کوئی پریشان ہے، کوئی روحانی مسئلہ ہے، سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ وہ جس مسجد میں اس گھر کے قریب جو نماز پڑھتا ہے وہ امام صاحب سے رابطہ کریں کہ آیا میرا یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں. جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ بڑا بہترین مشورے دیتے ہیں آپ کو. اگر اس کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ دوسرے بندے کے پاس بھجواتے کہ فلانا مولوی کے پاس جو اس کو علم ہے، اس کے نظر میں اچھے جو ہیں عامل ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی غلط لوگوں کے پاس پھر نہیں بھیجیں گے. آپ پریشان ہو نا، آپ کے اوپر روحانی معاملات ہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کس عامل کے پاس جانا ہے، آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جاؤ، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا. ہمارے پاس عموماً لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، عورتوں کے پاس جاتے علاقے کے، ہم نے اکثر عورتوں کو دیکھے نا، وہ پھر اس عورت کے پاس گیا، اس کا کام ہو گیا، اس نے پکا دمال کا ٹپا پہ لگ جائے گا کہ دمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے. ایسا لگتا ہے جیسا ملک الموت سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے کہ ابھی اس بندے کا دمال کراؤ ورنہ یہ مر جائے گا، اس کا روح نکال دوں گا میں. توبہ نعوذ باللہ. ہم نے جیسے خوابوں میں دیکھا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کسی مرے ہوئے کو اگر خواب میں دیکھنا ہے تو اس کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں کہ کچھ آیتیں ہیں، کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھو عموماً ہم سوتے ہیں، وہ ایک الگ فیلڈ ہے. کوئی مردہ ہمارے جو ہے وہ خواب میں آیا ایک میسیج دے دیتا ہے. اب اس کے لیے بھی بہتر طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو کچھ پتہ چلا، آپ ایک عالم کے پاس جائیں، ایک مفتی کے پاس جائیں، جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا اس کی تعبیر. عام لوگوں سے تذکرہ نہ کریں، بہتر ہے عام لوگوں سے تذکرہ نہ کریں. نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ مطلب میرا کوئی عزیز اگر انتقال کر گیا ہے تو کچھ لوگ آ کے یہ بولتے ہیں کہ مطلب آپ یہ آیات پڑھو یا 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھو تو وہ مرا ہوا شخص آپ کے خواب میں آئے گا. ایسا کچھ آج تک تو میں نے نہیں سنا کسی عالم کے منہ سے، کسی مفتی کے بیان میں، آج تک میں نے نہ سنا ہے، نہ میری نظروں میں کتابوں سے کہیں گیا ہے. تب یہ بناوٹی بات ہے. یہ بناوٹی بات ہے. ہاں استخارے کا ہے، استخارے کی جو دعائیں وہ کرتے ہیں استخارہ. اچھا. اور استخارہ رشتوں کے لیے بھی ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے. دیکھو وہ ایک رشتوں کے لیے کرتے ہیں، اچھی چیز ہے،
اچھی چیز ہے استخارہ کرنے سے کم آپ استخارہ کرو گے، عموماً لوگوں کو خواب آتے ہیں، یا تو اللہ پاک خود آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس کی الگ ایک گہرائی ہے، اس طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کی الگ گہرائی ہے استخارہ کی۔ استخارہ اچھا چیز ہے کہ ایک استخارہ کرنا رشتے کے لیے، اور دوسرا رشتے کے لیے مشورہ کرنا لوگوں سے، یہ سنت ہمارے۔ اور رشتے میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہے، ایک لڑکا نمازی ہو، دوسرا حلال کماتا ہو، یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس دیکھتے ہیں لڑکا سرکاری ملازم ہے یا نہیں، ہمارے پاس سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے، لڑکا سرکاری ملازم ہے نہیں، یہ شرط نہیں، یہ شرط ہے لڑکا نمازی ہو اور حلال کماتا ہو، پھر ٹھیک ہے دے دو، تحقیقات کرو۔ تو جین بھائی کیا استخارہ اور عملیات ملتے جلتے ہیں یا یہ دونوں الگ الگ چیزیں؟ نہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کا ایک دوسرے سے مطلب تعلق نہیں اس سے ہم جیسا بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جن کو لینے کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں، وہ الگ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ مطلب کسی مریض کو عملیات لینے تو سے ایک پہلے فن آپ ہے لوگ بھی استخارہ جی، کرتے ہیں؟ ہاں کبھی کبھی عملیات تو ایک فن ہے نا، عملیات ایک فن ہے جس کو کرتے ہیں علاج کے لیے، جیسا آپ MBBS کر رہے ہو، اسی طریقے سے یہ ایک فن ہے علاج کا۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی جین بھائی، آپ نے ہمیں اتنی معلومات دی، اتنا جاننے کو ملا، اور اپنی تو خواہش ہے کہ اب آپ سے اور زیادہ اس چیزوں کو ڈیٹیل میں پوچھیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ایک اور نشست ہو جس میں ہم اور زیادہ مسائل کو اجاگر کر سکیں۔ انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے۔ لاسٹ ٹائم ہمارے وہ پروگرام ہوئے تو 2 پروگرام نے چلائے تھے بلوچی میں، تو اس سے کافی کال بھی آئے تھے، آن لائن ہم نے چلائے ہوئے تھے، مجھے وہ بلایا ہوا تھا وش نیوز میں، تو اس سے کافی کال بھی آئے تھے، کافی لوگ متاثر بھی ہوئے تھے اسی پروگرام میں۔ مطلب آپ وش نیوز کے پروگرام میں بھی عملیات کے حوالے سے جو 2 پروگرام کر چکا ہوں، اس کے بعد کافی کالیں آئی تھی اس حوالے سے۔ میں نے آپ کو یوٹیوب میں بھی دیکھا تھا، وہ حکمت میں، یوٹیوب میں حکمت کے ویڈیو بناتا تھا، لیکن آج کل نہیں بنا رہا ہوں مصروفیت کی وجہ سے، وہ حکمت کے میں، کیونکہ عملیات کے ساتھ ساتھ حکمت بھی کرتا ہوں۔ عملیات جس جین بھائی کو ہم 2013-14 میں جانتے تھے، اب وہ بالکل ایک مختلف سا جین شوکت علی بن چکا ہے۔ بالکل نہیں، ہم دعا کرتے ہیں جین بھائی اللہ آپ کو مزید ترقی دے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو اسی طرح لوگوں کے علاج کرنے کا اجر عطا فرماتے جائیں۔ آمین، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، السلام۔ دوستوں یہ تھے ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک گیسٹ تھے جین شوکت علی، جن کے ساتھ ہم نے عملیات کے بارے میں بہت ساری سوالات کیے ہیں۔ آپ لوگوں کے کیا کیا مسئلات پیش آئے ہیں جنات کے حوالے سے، ہمیں فیڈ بیک میں ضرور آگاہی دیجیے گا، اور اگر آپ کو جین بھائی سے رابطہ کرنا ہے یا کوئی کام ہو تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے ڈیٹیلز بھی میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ساتھ ساتھ ایڈ کر سکوں۔ آج اجازت چاہوں گا اس ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنے ہوسٹ احسان شاہ کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔